السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں بحریہ یونیورسٹی کراچی میں، اور یہاں کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ آج ہم لے کر آئے ہیں، اور وہ ہے اسلامی بینکنگ۔ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ اسلامک بینک ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر، اور سود سے پاک بینکاری جو ہے یہ جملہ اکثر ہم سنتے ہیں۔ سود کے حوالے سے بڑا واضح موقف ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ جو لوگ رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سود سے پاک بینکاری ہو۔ تو کیا یہ واقعی سود سے پاک بینکاری ہے جو اس وقت ہم اسلامک بینکنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ پھر جو کمرشل بینکس ہیں ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی یا تو اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ان میں سے کچھ پارٹ اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہا ہے۔ رجحان کیا واقعی بڑھ رہا ہے اسلامک بینکنگ کا؟ کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ اسلامک بینکنگ کے اندر ہو، یعنی اسلامک بینک میں ہو، یا ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے بینک اکاؤنٹ کھولتے وقت؟ اسی طرح سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہوتا ہے قرضے ملنا، کہ اگر آپ کو لون چاہیے کسی بھی کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی فیکٹری ڈالنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی گاڑی لینے کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے بھی چاہیے، ایجوکیشن پرپس کے لیے، میرج پرپس کے لیے، تو اس میں کیا ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہ اسلامک بینکنگ کی طرف جائیں، اور وہ کیا واقعی سود سے پاک ہے؟ ایک ایسے ملک میں کہ جو کہ IMF کے سے قرضے لے رہا ہے اور وہ سود پہ لے رہا ہے، دنیا بھر سے قرضے لے رہا ہے، سود پہ لے رہا ہے، بجٹ کا جس کا حصہ جو ہے بڑا حصہ، سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ سود اتارنے پہ جاتا ہے، تو اس میں اوپر سب کچھ یہ ہو رہا ہے اور نیچے ہم اسلامک بینکنگ کی بات کیا زیب دیتی ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات اس بک میں آپ کو ملیں گے، اور یہ بک ہے اسلامی بینکاری پر۔ ہم نے اپنے پروگرام میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم مختلف جو بکس ہیں ان کی انوگریشن یا انٹروڈکشن جو ہے اپنے شو میں کرتے ہیں۔ تو غیر سودی یا سودی و استحصالی یہ بک لکھی ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے، اور اس بک کے جو آتھر ہیں معروف اکنامسٹ ہیں، معروف بینکار ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت اگر میں ایک لسٹ بناؤں کہ سب سے سینئر بینکر پاکستان میں کون ہے جس نے پوری دنیا میں سرو کیا، تو اس میں پہلا نام میں لکھوں گا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سر بڑی زبردست آپ کی بک، میں نے اب تو یہ جو جب سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم مختلف کتابوں کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ مشکل میں خود آ گیا ہوں کہ مجھے کتاب پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ تو چلے اب یہ اچھی بات بھی ہے، تو کتاب خیر آپ کی ساری ہی بہت زبردست ہے، لیکن اس پر جو آپ کا خاص طور پہ آپ نے دیباچہ لکھا ہے، میں اسی کو پڑھ دیتا ہوں تو اس میں بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ جناب یہ کیا ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم آگے بڑھیں گے، کہ پاکستان میں معیشت کو سود سے پاک کرنے اور اسلامی بینکاری نافذ کرنے کا بہت غلغلہ ہے۔ بڑی اچھی اردو بھی آپ نے لکھی ہے، لیکن سود کی لعنت سے بچنے کا خواہش مند ایک مخلص مسلمان اس بحر کی تہہ میں اتر کر دیکھتا ہے تو وہ اس وقت چکرا کر رہ جاتا ہے جب اس کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ اسلامی بینکاری کے نام پر پھیلا ہوا کاروباری سودی نظام کے نقشے پا پر چل رہا ہے، یعنی یہ سارا جو نظام ہے وہ سودی نظام کے پر چل رہا ہے۔ تو رہا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی لت میں اسلامی بینکاری کے جھنڈے تلے کاروبار کرنے والے بینک دراصل سودی بینکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ استحصالی بن چکے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر سودی اور اسلامی بینکاری کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور غیر سودی لین دین کی خواہش مند لوگوں کے پاس آج بھی ظالمانہ اور غیر اسلامی نظام سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور وہ حسرت سے سوچتے ہیں کہ اسلامی نظام معیشت و بینکاری اور اس کے فیوز و برکات ان کی زندگی میں نظر بھی آئیں گے کہ نہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پس پش بھی ایک دل خراش داستان ہے۔ عوام اور دردمند پاکستانیوں نے سمجھا کہ وہ اپنی فریاد عدالتوں کے پاس لے جائیں تو ان کی دادرسی ہوگی، اور عدالتیں سود کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ دے کر اس نظام کی بیچ کنی کر دیں گی، لیکن کچھ اوپر 3 دہائیاں بیت چکی ہیں لیکن عدالتوں نے کوئی حتمی فیصلہ دیا ہی نہیں۔ البتہ نظریہ ضرورت کے تحت معیشت سے سود کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کو بار بار مہلت دی ہے۔ اب میں کچھ آگے اس میں اسکپ کر دیتا ہوں ورنہ میں ہی پڑھتا رہوں گا، اصل میں تو ہم نے سر کو سننا ہے۔ بس آخری بات اس میں پڑھ لیتا ہوں دیباچے کی، کہ گزشتہ 23 برسوں سے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت معیشت میں سود کو اتنا زیادہ رچا بسا دیا گیا ہے اور ماحول کو اتنا زیادہ ماندانہ بنا دیا گیا ہے کہ صدی کے آخر تک بھی اسلامی نظام معیشت اور بینکاری کا نفاذ ممکن نظر نہیں آ رہا، الا یہ کہ فوری طور پر کچھ انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس تماشے کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان میں اقتدار میں رہنے والی وفاقی صوبائی حکومتیں ہیں۔ اسلامی نظام معیشت اور بینکاری کے نفاذ سے طاقتور طبقوں کے ناجائز مفادات
متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اشرافیہ کی معیشت ہے، چنانچہ اسلامی نظام کے خلاف بیرونی اشرافیہ میں ناپاک کٹ جوڑ موجود ہے۔ تو اب آپ مجھے نہیں پتہ اس پہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی، اختلاف کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں اس بات پر؟ ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں کچھ لوگ سر، حمایت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، جب میں نے کتاب کا ٹائٹل دیکھا ڈاکٹر صاحب تو میں تو سمجھ رہا تھا یہ کتاب شاید اسلامک بینکنگ کے فیور میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور لوگ بھی شاید کچھ لوگ یہاں یہ سمجھ کے آئے ہیں، لیکن آپ نے یہ بڑا اس میں اب یہ دباچہ میں نے پڑھ دیا ہے تو بڑی واضح ہو گئی یہ بات۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں سود سے پاک ہے، اسلامی ہے، جیسے یہ اسی طرح کی بینکاری جیسے ہم مارکیٹ میں اسلامی شہد دیکھتے ہیں، اسلامی مشروبات دیکھتے ہیں، اسلامی پھل دیکھتے ہیں، اسلامی بریانی دیکھتے ہیں، اسلامی حلیم دیکھتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے کیا؟ بہت شکریہ آپ کا، بحریہ یونیورسٹی کا اور جی ٹی وی کا بہت شکریہ۔ میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں، جو باتیں بھی میں نے اس میں لکھی ہیں اس کی تمام اسٹیٹسٹکس جو اس کو پروو کرتی ہیں، بینکوں کی بیلنس شیٹ، اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے کنفرم نہ ہوتی ہو۔ پاکستان کے تمام جید ترین علماء، مفتی صاحبان جو اس نظام کی پشت پر ہیں، وہ مجھے تحریر دے چکے ہیں کہ یہ جو اسلامی بینکاری کا نظام ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ دوسرا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہ ہے جو میں نے کیا تھا، جس پہ سب کے دستخط ہیں، کہ اسلامی بینک اپنے کھاتے داروں کا استحصال کر رہے ہیں، غیر اسلامی نظام ہے، اور جو سسٹم چل رہا ہے اس میں اگر اسلامی بینک کبھی چاہیں بھی تو وہ اس ظلم اور استحصال کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ غیر اسلامی ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، پاکستان کے جید ترین علماء بشمول ان علماء کے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی تحریر اور ان کی قرارداد میرے پاس محفوظ ہے، وہ امانت میں نے قوم کے سپرد کر دی ہے تاریخ کے ساتھ۔ نہیں، لیکن سر جب ہم جاتے ہیں کسی اسلامک بینک کے اندر تو وہ ہمیں جب اپنا پمفلٹ دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے وہ ایک فتویٰ دیتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس کو بالکل صحیح قرار دیا ہے، اور وہ اس میں بڑی واضح دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب کمرشل بینک میں ایک فکس انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے یا فکس جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے، اس میں ایک ویو ہے کہ جیسا کیونکہ اس سود پہ جب ہم بات کرتے ہیں، سود یہی ہے نا کہ پیسہ کہیں کاروبار میں لگنا چاہیے، وہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے، بلاک نہیں ہونا چاہیے۔ سود کا مقصد ہی ہے کہ سود اسی لیے جو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو پیسہ لوگ ڈپازٹ کرتے ہیں یہ کسی کاروبار میں لگتا ہے، اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور اسی حساب سے لوگوں کو پروفٹ اور لاس ملتا ہے، تو اس لیے یہ اسلامک ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں 21 بینکس ہیں جو اسلامی بینکاری کے جھنڈے تلے کام کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا اسلامی، ان کے پر جو ڈپازٹس ہیں وہ ہیں 9,500 ارب، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یہ 25% ہے ٹوٹل ڈپازٹس کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2002 سے چل رہا ہے، 23 سال کے بعد 75% ڈپازٹس کہاں ہیں؟ سودی بینکوں میں۔ اور کون لوگ ہیں جنہوں نے وہاں رکھا ہے؟ پاکستانی۔ انہوں نے 75% ڈپازٹس جو ہیں وہ سودی بینکوں کے پاس ہیں، اور 25% جو ہیں وہ اسلامی بینکاری کے جھنڈے تلے کام کرنے والے بینک۔ 9,500 ارب کی میں نے فگر دے دی۔ بڑی ایک دلچسپ بات اور بتا دوں، ان 9,500 میں سے 4,000 ارب روپیہ اسلامی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ پر ہے، جہاں کے منافع 0 ہوتا ہے۔ تو یہ اگر 10% بھی لیں تو یہ 4,000 ارب کے لوگ 400 ارب روپے ماہانہ منافع چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ اگر یہ منافع ہے، اگر آپ کہتے ہیں آپ اسلامک بینکنگ میں اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں نا، آپ وہ کرنٹ اکاؤنٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں نا، اس کا مطلب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو اس لیے کھول رہے ہیں کیونکہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ اسلامک بینک ہے۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ 400 ارب روپیہ، دیکھ میری گزارش سن لیں، 400 ارب روپیہ سالانہ وہ جو چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بیشتر سودی بینکوں میں بھی رکھا ہے۔ دیکھیے، گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھ دیا، آپ فورن بینک میں رکھ دیا، پرائیویٹ بینک میں رکھ دیا، اسلامی بینک کے جھنڈے تلے کام کرنے والے بھی رکھ دیا۔ 25% ہے صرف نمبر 1، اور 50% یعنی 45% جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی نہیں چھوڑا کرتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سود ہی ہے نمبر 1۔ مگر اور بھی میں اعداد و شمار دوں گا۔ دیکھیے ایک اعداد و شمار اور سر آپ بیان فرمائیں کہ جو اب ہم پروفٹ دیکھتے ہیں تو پروفٹ اس وقت اسلامک بینکوں کا زیادہ ہے، اور جو کمرشل بینک ہے ان کا کم ہے۔
لیکن جو عوام کو جو پروفٹ مل رہا ہے وہ کمرشل بینک سے زیادہ مل رہا ہے اور اسلامی بینک سے کم مل رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے جواب دے دیا نا. دیکھیے میں آپ کو فگر دیتا ہوں. پاکستان میں جو سب سے بڑا بینک ہے پرانا حبیب بینک, اس کے میں 2023 کی فگر دے رہا ہوں, ان کا جو پروفٹ ہے وہ 113 ارب ہے. اور میزان بینک کا جو پروفٹ ہے جو سب سے بڑا بینک ہے وہ ہے 169 بلین. تو میزان بینک کا ایک سال کا منافع یونائٹڈ بینک سے بھی زیادہ ہے, حبیب بینک سے بھی زیادہ ہے, مسلم کمرشل بینک سے بھی زیادہ ہے, الائٹ بینک جو پارٹیشن سے پہلے ان سے بھی زیادہ ہے. لیکن میزان بینک نے 169 بلین کے منافع پر, یہ بیلنس شیٹ سے فگر ہیں, انہوں نے 11% منافع دیا. الائٹ بینک کا منافع جو تھا 85 بلین تھا, ان کا 169, الائٹ بینک نے 20% دیا, 20.5. حبیب بینک نے 20.5 دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافع دگنے سے زیادہ, اور انہوں نے جو شرح دی 20.5% سودی بینک, اسلامی بینک 11.1. نہیں ایسا کیوں کیا سر؟ سوال وہ کہتے ہیں باقی جنت میں ملے گا. باقی جنت میں ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. نہیں مگر اس کا جواب آ جائے گا نا. میں چاہتا ہوں کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے جواب آئے؟ نہیں آپ نے سوال رکھا ہے کیا یہ؟ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اسٹیٹسٹک دے دوں. میں دیکھیں یہاں سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کو اگر آپ چیلنج نہیں کر سکتے, ان کو یہ ذمہ داری میری ہے کہ ان میں سے کوئی فگر غلط نہیں ہوگی. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, بینکوں کی رپورٹ ہے میری, یا ان بینکوں کی رپورٹ ہے, میری کوئی نہیں ہے. تو اگر اس سے نتائج نکلتے ہیں تو پھر تو بات واضح ہو جائے گی نا. اب آپ دوسرے پر آ جائیے. 2021 میں پاکستان میں جو تمام اسلامی بینکس کام کر رہے تھے ان کا منافع تھا 96 ارب روپیہ, یعنی 100 ارب سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اب چلو آپ 15% بڑھا لیں, 20% بڑھا لیں. 2022 میں 96 ارب کے مقابلے میں ان کا ایک سال کا 2022 میں ہو گیا 191 ارب روپیہ, یعنی دگنا. 2023 میں ہو گیا 191 کے مقابلے میں 391, اور 2024 میں ہو گیا 500 ارب. یعنی 2022 میں 96 ارب روپے کمایا ایک سال میں, اور 2024 میں 500 ارب کمایا. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اتنا منافع دنیا میں کہاں ہے؟ ایک ان کا میں آپ کو بتا دوں 100 روپے کا اگر ان کا کیپٹل ہے 100 روپے کا, اس پہ ان کو منافع ملا 70, مالکان کو 70% منافع. پھر ان کے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر چلے گئے اوپر, دگنے ہو گئے, تو ان کا منافع تو ایک سال میں پیسہ واپس مل گیا, اور جو ڈپازٹر ہے اس کو 11% دیا آپ نے. تو یہ جو منافع بڑھنے کی رفتار ہے یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے. جب ہم دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, اب پاکستان میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب چند مخصوص لوگ, شاید ان کی عوام غلام ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جب جدید ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ بینکوں کے غلام ہیں. جی بینکوں نے جگڑ رکھا ہے. جی اچھا جہاں یہ اس مشکل کے اندر ہیں وہاں سہولت کے اندر بھی ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ گیا کسی امریکہ گیا, یورپ گیا, تو وہ گورنمنٹ کو نہیں دیکھ رہا, وہ بینک کو دیکھ رہا ہے کہ جناب میری کریڈٹ ہسٹری اچھی ہو جائے, میرا اکاؤنٹ کھل جائے. ہمارے دوست بھی امریکہ سے آئے, ان سے بھی ہم یہ جانیں گے ابھی یہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بینک ہی اس کو ساری سہولتیں دے رہا ہے. اس کو اگر لون چاہیے کیونکہ گھر لینا ہے, گھر آپ کیش پہ نہیں لے سکتے, بینک دے گا آپ کو. اب گاڑی جو ہے وہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک شرٹ بھی لیں گے, کوٹ بھی لیں گے, برگر بھی لیں گے, تو وہ بھی 4 قسطوں میں کر کے بینک دے دے گا. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ بینک دے رہا ہے. یعنی بینک آپ کی زندگی میں اتنا شامل ہے. پاکستان میں ہماری زندگیوں میں بینک نہیں ہے, کہیں بینک نہیں ہے. تو اور بینک کو جو آسان لون دینے چاہیے بھائی, وہاں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, چلے انٹرسٹ کے ساتھ ہی دے دیں, تو وہ بھی نہیں مل رہا ہے یہاں پہ. دیکھیے تمام اسلامی بینکس جو ہیں ان کے پاس جو کھاتے ہیں وہ 16.9 1 کروڑ 70 لاکھ لوگوں نے کھاتے کھولے ہوئے ہیں. 1 کروڑ 70 لاکھ. سودی بینکوں میں جو ہیں وہ 88 ملین ہے, 8 کروڑ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 کروڑ 80 لاکھ آج بھی سودی بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ صرف 16 ملین ہیں. لیکن ان میں سے بڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں بھی رکھے ہیں, یہاں بھی رکھے ہیں. تو پہلے میں نے کہا کہ 25% ڈپازٹ جو ہیں وہ اسلامی بینکوں کے پاس ہیں. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بلک آف دی جو کھاتے ہیں وہ سودی بینکوں کے پاس ہیں, یہاں نہیں ہیں. تو یہ کیا عدم اعتماد کا مظہر نہیں ہے؟ تیسری فگر میں دیتا ہوں جو سب سے آنکھوں میں چونکا دینے والی بات ہے. اسلام میں کیا کہتا ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود. اسلامک بینکنگ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے پیسہ لیں, اس کے بعد اس کو صنعت کے لیے, تجارت کے لیے, زراعت کے لیے, مائکرو فائنانس, خواتین کو روزگار کی فراہمی, ان سب چیزوں کے لیے آپ سرمایہ فراہم کریں. اس کو تمویل کہتے ہیں, فائنینسنگ. یہ کام ہے. اب کیا ہوا
کہ یہ جو 16.9 ملین کھاتے دار ہیں، انہوں نے قرضہ کتنے لوگوں کو دیا آپ کو پتہ ہے؟ 3% کو۔ مفتی شفیع صاحب جو تقی عثمانی کے والد صاحب تھے، انہوں نے بڑی مارکت العرا کہ میں نے اس کتاب سے سیکھا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ سودی نظام کی سب سے بڑی خرابی ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں سے پیسہ لیتا ہے، اس کے بعد کچھ لوگوں کو قرضے دے دیتا ہے، وہ قرضے لینے والے بھی کماتے ہیں اور بینک بھی کماتا ہے، اور کچھ ٹکے ان کروڑ لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ اسلامی بینک کی کیا فگر ہے کہ 100 لوگوں سے قرضے لے کے 3 آدمیوں کو انہوں نے دیا، تو یہ کون سی کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو گئی نا؟ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ دولت کو پھیلائیں، 3% لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو سودی بینک کر رہے ہیں یہ معاشرے کو زندہ لاش بنا رہے ہیں، یہ اسٹریٹجی تو اس سے زیادہ خراب ہے۔ یہ بھی ان کی بیلنس شیٹ سے میں نے لیا۔ ایک اور آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں، تمام علماء پاکستان کے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو اسلامک بینکنگ اگر ہے وہ ہے نفع اور نقصان میں شرکت۔ آپ لوگوں کو پیسہ دیں، ان کے منافع میں حصہ لیں اور اپنا حصہ لیں، اپنی ایکسپنسز لیں، باقی ڈپازیٹر کو دے دیں، یہ مشارکہ۔ تو جو آپ فائنینسنگ کریں گے، اس کو قرضہ کہتے ہیں، وہ مشارکہ پر ہونا چاہیے۔ تو تمام علماء بغیر ایکسیپشن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بنیاد ہوگی مشارکہ کے اوپر، بلک آف فائنینسنگ جو ہے مشارکہ پر ہوگی۔ اب میرے پاس جو فگر ہیں انہوں نے 12.8% جو ہے مشارکہ کیا ہے، باقی سب وہ ہے جو کہ ڈسپیوٹیڈ ہے، یعنی سود پر ہو سکتا ہے، فکس پر ہے۔ لیکن 12.8 میں بھی ایسی انٹری ڈال دی ہے کہ وہ مشارکہ رہ نہیں گیا، تو مشارکہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں، تو جب آپ پروفٹ میں حصہ نہیں لے رہے تو ڈپازیٹر کو کہاں سے دیں گے؟ اچھا، یہ کیونکہ اب قرضوں کی بات چل رہی ہے تو فگرز اس میں جو 2008 کے ہیں وہ 3000 ارب جو ہے وہ قرضے دیے اور 1000 ارب جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، جبکہ آج ہم بات کریں 13500 ارب کے قرضے دیے ہیں اور انویسٹمنٹ 59000 ارب کی، تو وہ تو قرضے زیادہ ہونی چاہیے تھی اور بینک جو انویسٹمنٹ زیادہ کر رہا ہے۔ تو یہ فگر سر کیا کہتے ہیں؟ اس پر 2 بات بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، لیکن اس کی میں پہلے اسلامک بینکنگ کو الگ کر دوں۔ یہ ٹوٹل فگر ہے پاکستان کی جو آپ نے دی، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے 2021 میں آپ چلے جائیے، 2021 میں تمام اسلامی بینکوں نے فائنینسنگ یعنی قرضے زیادہ دیے تھے اور سرمایہ کاری کم تھی۔ بہت بڑا فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا، سرمایہ کاری بہت کم تھی۔ انہوں نے منافع بڑھانے کے لیے فائنینسنگ کرنا کم کر دی۔ میرے پاس جو فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ 6000 ارب روپیہ انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اور 4000 ارب کے فائنینسنگ کی ہے۔ الٹا ہو گیا نا؟ تو یہ کمرشل بینک ہے یا فائنینشیل بینکس ہے؟ آپ اگر لوگوں کو صنعت کے لیے، تجارت کے لیے قرضے یعنی فائنینسنگ نہیں دیں گے تو معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ برآمدات کہاں سے آئیں گی؟ اب آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیا، گورنمنٹ سیکورٹیز میں لگا دیا، تو وہ تو آپ گورنمنٹ کا بجٹ خسارہ پورا کر رہے ہیں۔ آپ یہ میں وہی آ رہا تھا کہ سرمایہ کاری بھی جو ہو رہی ہے وہ سرمایہ کاری کیا ہے؟ وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو نقصانات ہیں وہ گورنمنٹ کے پریشر کے اوپر جو ہے وہ بینک بھر رہا ہوتا ہے پیسے، اسے سرمایہ کاری تو نہیں کہہ سکتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب بالکل صحیح، کمرشل بینکس، اسلامی بینک پہلے تو 3% لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں، منافع میں ان کو حصہ نہیں دے رہے، سودی بینکوں کے مقابلے میں کم دے رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے نا ان کو نہیں دے رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو فگر دی کہ 13.8% مشارکہ ہے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک کی بنیاد مشارکہ پر ہوگی۔ جب آپ منافع میں حصہ لیں گے تو ڈپازیٹر کو دیں گے، آپ تو لے ہی نہیں رہے، اپنا حصہ اپنا پروفٹ بڑھا رہے ہیں۔ ایک اور فگر دے دوں، اسلام میں کیا ہے، ساری اسلامی نظام معیشت، آپ حیران ہوں گے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، 300 سے زیادہ قرآنی آیات ہیں جس میں معیشت کے متعلق احکامات ہدایت ہیں۔ 70 آیات قرآن کی عربی میں نے اس کتاب میں دے دی ہیں، 70 عربی کے ساتھ۔ تو قرآن کیا لیکن ہے 300 سے زیادہ۔ بار بار کہہ رہے عوام کی فلاح و بہبود، عدل و انصاف، دولت کی منصفانہ تقسیم۔ یعنی اگر اسلامی بینک ہے تو کیا کرے گا کہ وہ پیسہ دے زراعت کے لیے، مائکرو فائنانس کے لیے دے، لوگوں کو روزگار کے لیے دے، اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے دے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک نے اسلامی بینکس کی فگر دی ہیں اور جو بینکوں کی ہیں اس کے مطابق 100 اگر انہوں نے 100 ارب کے قرضے دیے تو 82 ارب جو ہیں وہ بڑے بڑے کلائنٹس کو دے دیے۔ تو ارتکاز دولت اور کنسنٹریشن آف ویلتھ۔ اور آپ کو میں حیران بتا دوں کہ اسلامی بینکوں نے ایگریکلچر اور اسمال لون میں کم قرضے دیے ہیں پرسنٹیج وائز، سودی بینک نے زیادہ دیے ہیں۔
اب یہ میں نے 6-7 آپ کو فگرز بتا دی، موٹی موٹی فگرز بتا دی۔ اچھا لیکن سر ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں بنیاد کے اوپر، وہ جو ایک بات کی جاتی تھی کہ ایک بلا وجہ کی ڈیبیٹ کی جاتی تھی بھائی یہ کہ سود الگ چیز ہے، ربا الگ چیز ہے، جی تو سود کا نہیں منع کیا گیا، ربا کا منع کیا گیا؟ کیا اچھی بات کر دی آپ نے۔ دیکھیے پہلے میں عرض کر دوں، بڑا اہم بات نقطہ اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو اس کی۔ دیکھیے اسلام میں سود کو ہر شکل میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے انٹرسٹ اور عربی کا لفظ ہے ربا۔ میں نے جو ریسرچ کی ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں تقریباً اتفاقی رائے ہے، تقریباً، یعنی دنیا بھر کی جو اسلامی فقہ اکیڈمی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ربا اور سود ایک ہی چیز ہے۔ اس کو الگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ جو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اس پر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں یا لوگ جو کالم لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے نقطہ چھیڑ دیا ہے، کیوں یہ بھی میں بتا دوں گا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ربا جو ہے آپ کا، لیکن ہمارے یہاں چابک دستی سے کام ہوتا ہے۔ 1956 کا آئین، اس میں لکھا کہ جی ربا کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 1962 کا آئین، ربا کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 1973 کا آئین 38F وہ کیا کہتا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے، آپ کو دیکھیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ معیشت سے ربا کا جلد از جلد خاتمہ کر دیا جائے۔ ارے بھائی ایک لفظ لکھ دو بریکٹ میں، ربا یعنی سود، وہ نہیں لکھتے۔ میں 25 سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، ممبران پارلیمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ آپ ایک جو ابھی ترمیم آئی ہے 26ویں ترمیم جو آج کل صبح شام کورٹ میں چل رہے ہیں، اس کا بھی میں بتاؤں گا، لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ اس میں یہ لکھیں کہ 2027 تک ربا ود ان بریکٹ سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں جو اس کا مسودہ پارلیمنٹ میں آیا تھا اس میں سود کا لفظ تھا، جب وہ اپروول آئی سود ہٹ گیا۔ پاکستان میں جو جتنے بھی پہلا تمیز الدین خان کیس تھا اس میں یہ کہا کہ قانون کے خلاف فیصلہ دیا آئین کے، مگر کا نظریہ ضرورت۔ پھر یہ جو ہے ضیاء الحق آیا، ایوب خان، سب کو نظریہ ضرورت کے تحت دیا۔ کیا دنیا میں کسی نے سنا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کے احکامات کے خلاف نظریہ ضرورت کے فیصلے آ رہے ہیں؟ وہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بڑا اہم فیصلہ آیا تھا 1991 میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی قرآن میں رسول اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آج سے سود ختم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج میں جو دیا تھا یونیورسل ڈکلیریشن، اس میں آج سے تمام سود باطل۔ کیا مطلب ہے؟ کل سے آپ سودی کاروبار نہیں کر سکتے۔ مگر کورٹ نے یہ بات بالکل صحیح کی اور میں اس میں ان کے ساتھ تھا کہ جناب ٹھیک ہے، قرآن نے کہا ہے اضطراری کیفیت یہ ہے، آپ نے عملے کو تربیت دینی ہے، اکاؤنٹنگ سسٹم بنانا ہے، اوٹیٹی سسٹم بنانا ہے، تاجروں کو بنانا ہے، تو 1-1.5 سال کا ٹائم دے دیں۔ انہوں نے 1992 تک کا ٹائم دیا اور لکھا یہ نظریہ ضرورت ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے 2002 تک فائنلی دے دیا۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ 2002 کے بعد کوئی دنیا بھر کے علماء جمع ہو جائیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے 2027 تک کا ٹائم دے دیا۔ قرآن نے آپ کو منع کیا ہے، عدالتوں نے پہلے 1992 پھر 2002 تک دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ نظریہ ضرورت کے تحت پارلیمنٹ نے جو یہ 26ویں آرمی ترمیم پاس کی ہے، یہ قرآن کو چیلنج کر رہی ہے۔ اور میرا جملہ اس میں نے لکھا ہے، دنیا کے تمام مفتی بھی جمع ہو جائیں تو وہ نہیں کر سکتے، قرآن ہے ایک چیز۔ دوسری ایک جملہ اور میں کہہ دوں، بات یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کورٹ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ 2027 تک کر دیا جائے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمام باطل ہو گئے، اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی 2002 کے بعد ہم نہیں دیں گے، تو آپ 2027 میں دینے والے کون ہوتے؟ یہ ہے نظریہ ضرورت۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم چل رہی ہے، جو وکلا جا رہے ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ وہاں یہ ایشو ریز کریں کہ بھائی آپ نے کر کیسے دیے؟ نہیں کر سکتے ہیں، یہ نظریہ ضرورت کو قرآن کے میں نہیں لا سکتے، دنیاوی قانون میں تو ہوگا۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا، اب یہ بتا دوں۔ دیکھیے پہلے کھیل کیا شروع ہوا، وہ یہ کہا کہ جی سود کی خرابیاں، جتنا سود کی خرابیوں پہ لکھا گیا ہے اتنا دنیا میں نے نہیں دیکھا کسی اور چیز پہ لکھا گیا 100 سال میں، آپ دیکھ لیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی بلا سودی بینکاری شروع کر دیں، بلا سودی بینکاری۔ اب بلا سودی بینکاری کا کیا مطلب ہے؟ بلا سودی بینکاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سود کے گناہ سے بچ گئے، لیکن اگر میں لندن میں امریکہ میں ایک بلا سودی بینک بناؤں اور وہاں شراب کا بزنس کروں تو وہ بلا سودی تو رہے گی، اس لیے کہ بلا سودی کا مطلب یہ آپ سود نہیں لے رہے۔ تو انہوں نے انٹرسٹ فری کا نام کر کے پھر اس میں سود سے پاک کر دیا۔ میں سود سے پاک کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بلا سودی غیر سودی۔ تو انہوں نے پہلے بات شروع کی کہ جو ہے نا سود سے پاک بینکاری انٹرسٹ فری، اس کو آہستہ آہستہ اسلامی بینک کہنا شروع کر دیا۔ کبھی اسلامی بینک کہتے ہیں، کبھی اچھا اب ایک ایسے ملک کے اندر اس وقت جو ہماری جس طرح کی صورتحال ہے، اور
آپ کو معلوم ہی ہے، کوئی تکلف کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کشکول لے کے جو ملک گھوم رہا ہو، جس کی فائنینشیل بجٹ آتا ہو تو اس میں صوبوں کو دینے کے بعد پہلے مہینے کی تنخواہ نہ ہو، تو اس میں تو نعرہ تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ سود سے پاک جو ہے اور سود کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. بڑے واضح بات ہے کہ اللہ سے جنگ ہے. سود اگر آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، بس یا تو بات ہی ختم ہو گئی نا. تو ہم سب کی دلی خواہش ضرور ہے کہ جناب سود ختم ہو جائے اور یہ ہم پراپر اسلامک بینکنگ جو ریئل ایسٹ کے ساتھ ہو. لیکن کیونکہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے، یا ہم فائنینشیل یا اکنامک طور پہ اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں، یا ہم کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم جس پوزیشن میں ہیں یا باقی جو 57 اسلامی ممالک ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں بحریہ یونیورسٹی کراچی میں اور ان کے سامنے ہم نے پیش کی ہے یہ کتاب اسلامی بینکاری کے حوالے سے، اور اس کے آتھر ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب، معروف بینکار، معروف اکنامسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایک بالکل ڈفرینٹ موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اس طرح کے موضوعات پہ اتنا کھل کے بات بہت کم آپ میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے. تو ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب، پاکستان کے جیسے میں نے بریک سے پہلے آپ سے کہا کہ ہماری اکانومی جس جگہ پر ہے، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، تو ان میں بس ہمیں مطلب کہتے ہیں نا ایسے دینی لحاظ سے بھی ریچولس کو ہمیں بڑے سوٹ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے کہ ہم ریچولس میں رہیں بس ٹھیک ہے. تو بینکنگ کے اندر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، اسلامک بینک میں جا رہے ہیں، اسلامک بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، سود سے پاک بینک اکاؤنٹ کھول لیا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو بس یہ ہماری صحت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اس سے آگے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس معیشت کے اندر یا باقی اسلامی ملکوں میں، 57 اسلامی کنٹریز ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پوزیشن یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے ہر زمانے میں وہ قابل عمل ہوتا ہے. کوئی ایسا قرآن نے کبھی حکم نہیں دیا جو اس دنیا میں نہ ہو سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو شریعت اپیلیٹ بینچ 99 میں انہوں نے اس اپیل کی سماعت کر رہے تھے. مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ ہمیں، چونکہ میں چیئرمین ہوں ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ کا، اس کیپیسٹی میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مدد کریں کہ ہم کس طرح اس کو خاتمہ کریں. مجھے انہوں نے 25 منٹ دیے تھے. پھر جب میں بولا تو مجھے کوئی 4.5 گھنٹے انہوں نے مجھے سنا، اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کیا اور وہ باتیں انہوں نے اپنے ججمنٹ میں لکھ دیں کہ یہ جو میں نے کہا. میرا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ قابل عمل ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے باہر سے قرضے لیے تو اب آپ کہتے ہیں جی ہم سود نہیں دینا چاہتے، تو وہ یہ کہیں گے جی آپ اگر آپ کے مذہب میں منع کیا ہے تو آپ مت دیں سود. مگر آپ کو یہ کہنا پڑے گا، نہیں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جب ہم قرضے لے رہے تھے قرآنی احکامات اس کے بعد آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو معاہدے آپ کر چکے ہیں معاہدات کی آپ کو پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کریں آج کے بعد سے آپ سود پر مبنی قرضے نہ لیں، سرمایہ کاری کریں، دوسری چیزیں کریں. سود لیکن جو قرضے لے لیے ہیں وہ تو آپ کو لینے پڑیں گے. نہیں وہ تو دینے ہیں، لیکن سر آگے بھی وہ ایسے کہاں سے، کون سی جگہ ہے جہاں سے سود سے پاک قرضے ملیں گے، ابھی تو بتائیں نا. نہیں میں آپ قرضے کیوں لیں گے؟ اسلام میں تو ہے سرمایہ کاری کریں، اسلام میں قرضے کہاں ہیں؟ نہیں تو ملک تو قرضوں سے ہی چل رہا ہے سر. نہیں دیکھیے قرضوں پہ کیوں چل رہا ہے، دیکھیے کیوں چل رہا ہے. دیکھیے میں بڑی عام فگر دے رہا ہوں، بہت عام فگر. 2022 میں جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کے بعد سودی نظام نہیں رہے گا، کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے قرضے کتنے تھے؟ 3,856 ارب روپے کے ٹوٹل قرضے تھے پاکستان پر 2022 میں. اب سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ 2002 سے لے کے آج تک آپ نے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب 3,856 سے اس کو آپ نے کر دیا 89,000. آپ نے تو دانستہ کیا ہے، اس لیے اتنے قرضے بڑھا دیے جائیں کہ پھر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو اضطراری کیفیت ہے، یہ ہم نے کیا ہوا ہے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حلف نامہ نہیں دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ آج کے بعد سے ہم مزید قرضے سودی نہیں لیں گے اور پرانے تیزی سے واپس کریں گے. آپ نے 3,856 ارب کو آپ نے 89,000 تک. لیکن سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ جہاں علماء ہیں اور فیڈرل شریعت کورٹ، ان کو بھی ایک جواب دینا ہے کہ آپ کو 38F
کے تحت آپ کو کہا گیا تھا کہ معیشت سے سود کا خاتمہ کرنا ہے. 1992 سے 2022 تک جو آپ لیے بیٹھے ہیں, آج تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا, حتمی فیصلہ نہیں دیا. تو آخر ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. جب الیکشن کے لیے رات کو 12 بجے کورٹ کھل جاتی ہے تو یہ 38F ربا کے لیے بھی 2-4 سال میں فیصلہ دے دیتے, وہ نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ کہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ دیکھیے اسلامی نظام معیشت جب آئے گا تو ملک میں خوشحالی آئے گی, لیکن جو طاقتور طبقے ہیں جو اربوں دولت کما رہے ہیں اور جو باہر سرمایہ باہر بھیج رہے ہیں, ان کے مفادات متاثر ہوتے ہیں. ممبران اس میں کیا ایک گٹھ جوڑ ہو گیا. کس میں گٹھ جوڑ ہوا؟ ممبران پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلی کے ممبران, اسٹیٹ بینک, FBR, SCCP, تاجر, صنعت کار, سول ملٹری بیوروکریسی, اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے سیمنٹ مافیا, شوگر مافیا, ملاز, اور معذرت کے ساتھ آپ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا, مفتی, یہ سب اکٹھے ہو گئے اور ان سب نے مل کے بلا سودی بینکاری کا نام کر کے قرضوں کو بڑھا دیا. ارے بھائی آپ اس کو فیصلہ کر کے ختم کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے, میں نے بتایا کہ قرضے کس طریقے سے ختم ہوں گے اور اسلامی نظام کا ساری تفصیل دی ہے. اس میں انہوں نے وہ ججمنٹ میں دے دیا کہ بھئی انہوں نے تو مجھے بتایا, اب گورنمنٹ نہیں بتا رہی کہ یہ قابل عمل ہے کہ نہیں. تو سوال یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور کیا آپ کے خیال سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اسی حکومتوں نے کہا تھا کہ ہم 2002 تک اس کو ختم کریں گے. اب 2027 تک کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. اور رہ گیا آپ کا سوال, دیکھیے بات دراصل یہ ہے, بیرونی قرضوں کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ بینکنگ جو ہم کر رہے ہیں ملکی قرضوں کے لیے اسلامک بینکنگ, لیکن جہاں ڈالر کا مسئلہ آئے گا جب تک آپ وہ ہیں آپ کو دنیا کو جو میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں سر, تو یہ تو صرف سب کے لیے ہے نا, صرف ہمارے پاکستان کے لیے تو نہیں ہے نا. تو باقی اسلامک کنٹریز میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 2 باتیں بتا دوں. دنیا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں قرارداد مقاصد سے لے کے ایک 227 ہماری شق آئین کی, قرآن سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, اور جو ہیں ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا. آپ ہی بتائیے کسی اور اسلامی ملک میں یہ ہے؟ پہلے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ابھی بات کر رہے تھے, یعنی دنیا میں صرف ایک ہی اسلامی ملک ہے یہ؟ نہیں, اسلامی ملک تو سارے ہیں. اچھا, لیکن ان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میں تو اس کا مطلب وہاں چلے کمرشل بینکنگ کہیں بھی نہیں, سود چلے وہاں مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں تک میرے پاس جو فیگرز ہیں, 5,500 ارب ڈالر کی بینکنگ ہو رہی ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ اسلامی بینکاری ہے ایز ڈسٹنکٹ. لیکن آپ حیران ہوں گے, میں نے جب دیکھا یورپ میں اور خاص طور سے افریقہ میں, افریقہ کہہ رہا ہوں, یہ فار ایسٹ میں اسلامی بینکوں میں کھاتے کس کے ہیں. ایک دفعہ نیوز ویک نے میرا انٹرویو دیا تو انہوں نے چھاپ دیا کہ اسلامی بینکاری میں کھاتے تو غیر مسلموں کے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں, یہ ان کا کوئی تعلق نہیں, جہاں بھی ان کو پیسہ مل جائے وہ کر لیتے ہیں. مڈل ایسٹ کا جو پیسہ ہے, دولت, وہ کہاں ویسٹ میں کیسے جا رہی ہے؟ انہیں بڑی کمپنیز کو اب لون دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا مغرب والوں نے کہ اگر یہ اسلامی بینکاری اسی طرز پر کرنی ہے جس طرح سے کہ انٹرسٹ بیسڈ ہے, تو اربوں کا تیل کی دولت یہاں سے لے جا کے ملٹی نیشنلز کو دیں, تو وہ بے تحاشا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو کھیل ہو رہا ہے دنیا بھر میں اسلامک بینکاری جو ہے, IMF نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ اگر آپ اسلامی بینکاری کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہمارے پاس تحریر موجود ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ پاکستان کی اشرافیہ, دولت مند طبقے. ٹھیک ہے. میں تو سر بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں آپ کی بات سن کے, کہ ہم تو سوچتے تھے کہ شاید یہاں اسلامی سسٹم ہے, اسلامی نظام ہے, اور یہاں پہ ہمارا انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں ایک سود سے پاک ہمیں انویسٹمنٹ ملے گی. یہ تو آج آپ نے بالکل ہی سر سارے عالم مفتیوں اور میرے خیال سے ان سب کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے.